جون کی سخت گرمی میں نے لیا بیوی اور بچوں کو ساتھ اور واہگہ بارڈر کی طرف چل نکلا۔ دور سے پاکستان اور ہندوستان کے جھنڈوں کو ساتھ کھڑے لہراتے دیکھا تو پاکستانیت اور حب الوطنی اتنی جاگی، بچوں کے کہنے کے باوجود ان کو اس ٹرین میں نہیں بٹھایا اور پیدل ہی ان جھنڈوں کی طرف چل نکلا۔ بظاہر قریب نظر آنے والے ان جھنڈوں کی طرف جب 15 سے 20 منٹ تپتی دھوپ میں بچوں کو پسینے سے شرابور لے کر وہاں پہنچا تو بچوں کی پاکستانیت اور محب الوطنی تو نکل گئی۔ مجھ میں بھی تھوڑی سی رہ گئی یہ دیکھ کر کہ پاکستان کی طرف جو سٹیڈیمز ہیں نہ تو ان کی چھتیں ہیں نہ ہی کوئی سایہ ہے اور لوگ گرم سخت دھوپ میں بیٹھے کباب بن رہے ہیں۔ بارڈر کے اس پار ہندوستانیوں کو دیکھ کر اطمینان ہوا کہ کم سے کم وہ لوگ تو ایسے سٹیڈیمز میں بیٹھے ہیں جو اچھی طرح بنائے گئے ہیں اور ان کے اوپر چھتیں بھی ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی نے مجھ سے یہ معصومانہ سوال کیا کہ بابا دوسری طرف کے لوگوں کے پاس چھتیں کیوں ہیں اور ہماری طرف کیوں نہیں؟ تو میں اس سے صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ بیٹا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ والی حکومت ہماری پاک فوج کا بجٹ بھی اتنا ہی کر دے جتنا ہمارے دشمن ملک کی فوج کا ہے، تاکہ ہماری فوج بھی پریڈ دیکھنے آنے والوں کو سہولتیں دے سکے۔ گرمی میں سڑتے ہوئے بیٹھے خاموش لوگوں کو دیکھ کر ہماری طرف یہ والے صاحب بھیجے گئے جنہوں نے ایک ٹانگ پر گھوم کر اور ہمارے لیے نعرہ تکبیر بلند کر کے ہمارے اندر مزید گرمی جگائی اور پاکستان کے لیے محبت پیدا کی، اور خوش ہو کر ہماری عوام نے ان صاحب کو بہت ساری نذرانوں سے بھی نوازا۔ 5:30 بجے جب پریڈ شروع ہوئی تو میں نے بچوں کے ساتھ مل کر زور زور سے نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ بس ایک چیز جس نے مجھے وہاں پر بہت زیادہ حیران اور تنگ کیا، جس کی وجہ سے میرے کانوں کے پردے تک ہل گئے، وہ ہماری طرف کے یہ فوجی بھائی تھے جو مائک کو اپنے منہ کے بالکل پاس لا کر 1 منٹ یا اس سے بھی زیادہ تک بغیر سانس لیے منہ سے ایک چیخ نما آواز برآمد کر رہے تھے۔ اس آواز کا جواب مجھے دوسری طرف کی فوج کی طرف سے نہیں سنائی دیا، شاید انہیں اس طرح کی چیخیں نکالنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والے جم غفیر کے ساتھ جب واپسی کا سفر شروع کیا تو یہ دیکھ کر سب سے زیادہ دکھ ہوا کہ جگہ جگہ پڑے کوڑے دانوں اور ان پہ لکھے ہونے کے باوجود کہ لاہور شہر کو صاف ستھرا رکھیں، لوگ چلتے ہوئے سڑک کے کنارے اور حتیٰ کہ ان کوڑے دانوں کے آس پاس بھی کوڑا پھینک رہے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ میں چیخ چیخ کے ان لوگوں کو بتاؤں کہ صرف پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے سے ہی ملک زندہ باد نہیں ہوتا، ہمیں بھی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن میں فوج کے ڈر سے خاموش رہا۔